السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ میں امین خان آپ سب کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ اس ویڈیو رپورٹ میں کچھ اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے اور اس چینل کو مزید اتھینٹک ویریفائڈ نیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ افغانستان کی سرحد سے تاجکستان کی حدود میں ہونے والے ایک ڈرون حملے نے خطے میں ایک نیا بحران کھڑا کر دیا ہے۔ اس حملے میں 3 غیر ملکی چینی شہری ہلاک ہوئے، جس کے بعد دوشنبہ تاجکستان اور کابل کے عبوری حکام کے درمیان تعلقات میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ تاجکستان نے کھلے عام افغان سرزمین سے ہونے والی اس کارروائی پر سخت الفاظ میں اعتراض اور الزامات عائد کیے ہیں۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے قانونی اور سیکیورٹی حکام کے حوالے سے یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ افغان شہریوں کی اشتعال انگیز کارروائی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ 26 نومبر کی شب پیش آنے والا واقعہ تاجک حکام کے مطابق افغانستان کی جانب سے ایک مسلح ڈرون حملہ تھا، جس کا مقصد سرحد کے قریب ایک کیمپ کو نشانہ بنانا تھا۔ اس ڈرون حملے کے ذریعے LLC شوہن SM نامی ایک کمپنی کے ملازمین کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ اس حملے کے نتیجے میں کیمپ میں موجود 3 چینی شہری ہلاک ہو گئے۔ یہ کیمپ مبینہ طور پر بارڈر گارڈ پوسٹ استقلال کے کنٹرول کے علاقے میں واقع تھا۔ تاجک حکام نے واضح کیا ہے کہ ڈرون حملے میں جدید نوعیت کے دھماکہ خیز مواد، جن میں دستی بم اور آتشی اسلحہ شامل تھا، کا استعمال کیا گیا۔ اس ہلاکت خیز حملے کے بعد تاجکستان نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے براہ راست کابل میں موجود افغان حکام سے شدید احتجاج کیا۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سمیت دوسرے تاجک حکام نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ دہشت گرد گروہوں نے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ان کی سرحد پار کارروائی کی ہے۔ یہ کارروائی بین الاقوامی قوانین اور اچھے پڑوسیوں کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تاجک حکام نے افغانستان کے خطے کے امن کے لیے خطرہ بننے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان اپنی سرحدوں پر دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے۔ دوسری جانب افغان طالبان اور اس کے وزارت خارجہ کی طرف سے اس حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے چین کی عوامی جمہوریہ اور تاجکستان کی حکومت سے ہلاکتوں پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ طالبان حکومت نے براہ راست حملے کی ذمہ داری لینے سے گریز کیا ہے اور اس کے برعکس یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ حملہ ایک ایسے حلقے کی کارروائی ہے جو خطے کے ممالک کے درمیان افراتفری، عدم استحکام اور عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حملہ ان عناصر نے کیا جو خطے کے اچھے تعلقات کے خلاف ہے۔ عام طور پر اس اشارے کا رخ داعش خراسان، ISIS کے یا سرحد پار کے مجرم گروہ کی طرف ہوتا ہے، اور یا افغانستان کے اندر طالبان کا وہ دوسرا گروہ جو افغانستان اور تاجکستان سے چینی شہریوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال ایک بار پھر قومی سطح پر بحث کا موضوع بن گئی ہے اور اب وفاقی حکومت نے صوبے میں گورنر راج نافذ کرنے پر سنجیدگی سے غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت گورننس اور سیکیورٹی کے معاملے میں نااہل ہے۔ ان کے مطابق دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ قبائلی اور سرحدی علاقوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور صوبائی حکومت کی مبینہ ناکارکردگی کی وجہ سے کسی بھی وقت گورنر راج وفاقی حکومت کی طرف سے لگائے جا سکتا ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کی بنیاد پر گورنر راج پر سنجیدہ بحث چل رہی ہے۔ صوبے کی موجودہ صورتحال گورنر راج کا تقاضا کر رہی ہے، کیونکہ صوبائی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا نہیں کر رہی۔ انہوں نے بتایا کہ اگر گورنر راج لگایا گیا تو اس کی مدت ابتدائی طور پر 2 ماہ ہوگی، لیکن اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو اس کو مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔
ادھر دوسری جانب خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاق کے اس موقف کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات شفیع جان نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اسی پروگرام میں کہا ہے کہ اگر گورنر راج لگانا ہے تو لگا دیے، لیکن اس سے پہلے کوئی ایک ثبوت تو سامنے رکھ دیں کہ ہم یا ہمارے وزراء دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بغیر ثبوت کے ہم پر الزام لگانا ناانصافی ہے۔ شفیع جان کا مزید کہنا تھا کہ صوبائی حکومت سیکیورٹی معاملات کو سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے اور وفاق کی جانب سے اس طرح کے بیانات سیاسی دباؤ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں بلوچستان کی طرف۔ بلوچستان میں بلوچ دہشت گرد تنظیموں نے مختلف جگہوں پر حملے کیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک خودکش حملہ بھی ایف سی ہیڈ کوارٹر نوکنڈی کے مقام پر ایک خاتون بمبار کے ذریعے کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک اس میں ایک ایف سی اہلکار شہید ہوا ہے۔ مزید تفصیلات یہ ہے کہ جب ایف سی ہیڈ کوارٹر پر یہ جو خاتون بمبار خودکش نے حملہ کیا تو پھر اس کے بعد مزید دہشت گردوں نے اندر اس ہیڈ کوارٹر میں اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم ایف سی کے جو جوان تھے انہوں نے پوری طور پر ریٹیلیٹری سٹرائک کیا، اس کے اوپر لگاتار فائرنگ کی، جس کی وجہ سے دہشت گرد اندر داخل نہیں ہوئے اور اس کے نتیجے میں رپورٹس میں یہ آ رہی ہے کہ 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ایک ایف سی اہلکار اس میں شہید ہوا ہے۔ دوستو، اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ بلوچ لبریشن فرنٹ نے لی ہے، اور اس کی طرف سے یہ جو خاتون بمبار کا نام میڈیا رپورٹس میں بطور زرینہ رفیق عرف ترنگ ماہو پیش کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بمبار جو ہے وہ بلوچ لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے اس حملے کے لیے یہ تیار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کی طرف سے کئی خواتین کو خودکش دھماکوں میں اڑا دی گئی ہے، اور وہ اسے اس کے اوپر دباؤ اور پریشر ڈالا جاتا ہے ان حملوں کے لیے، اسے ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، بلوچستان اور خیبر پختونخوا پاکستان کے وہ خطے ہیں، وہ علاقے ہیں جہاں پر پچھلے کئی دہائیوں سے دہشت گردی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس سے عام عوام کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں عام لوگ زیادہ تر شہید ہو رہے ہیں، لیکن حکومت نے ابھی تک اس پر کوئی ایسا ٹھوس لائحہ عمل سامنے نہیں لایا، اور حکومت اس پر ناکام نظر آ رہی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس اختیار بھی ہے، لیکن ابھی تک اس حکومت کے دوران ملک کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ کافی نازک ترین شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق پاکستان ایک بار پھر سے دہشت گردی کے دہانے پر کڑا ہے، اور اس سے عام لوگوں کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ خاص کر ہمارے صوبے کے حالات بھی اس وقت زیادہ خراب ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے حالات بھی کافی زیادہ خراب ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس پر نظر ثانی کرے اور ان حالات کو چینج کرنے کی کوشش کرے، ملک میں امن لانے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑے۔ آپ اس پر ضرور کامنٹس کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ تھینک یو۔